ٹیکسٹائل کی صنعت کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ کپاس ہمارے لیے زر مبادلہ کے حصول کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ معیاری کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کو دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ زمین کا انتخاب اور تیاری۔ کپاس کی اچھی پیداوار کے لیے ایسی زمین کا انتخاب کیا جائے جس میں پانی کو زیادہ جذب کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ وتر زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کی صلاحیت ہو۔ کلراٹھی اور سیم زدہ زمین کاشت کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ فصلات کی باقیات زمین میں ملانے کے لیے روٹاویٹر یا مٹی پلٹنے والا ہل استعمال کریں۔ کسی بھی فصل کی اچھی پیداوار کے لیے زمین کی تیاری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کپاس کے پودے کی جڑ موسلی ہوتی ہے جو سیدھی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اس لیے زمین کی تیاری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ زمین میں بھوسے کی جڑیں مضبوطی سے پھیل سکیں اور پودوں کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکے۔ کاشت سے پہلے زمین کی تیاری کے سلسلے میں پہلی مرتبہ گہرا ہل چلائیں، بعد میں 2-3 بار عام ہل چلائیں اور ہر ہل کے بعد سہاگا دیں تاکہ زمین کے بڑے بڑے ڈھیلے ٹوٹ جائیں اور زمین بھربھری ہو جائے۔ بیج اور اس کی تیاری۔ ہمیشہ کپاس کا تصدیق شدہ بیج سیڈ کارپوریشنز یا بااعتماد ایجنسیوں سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ بر اترے ہوئے بیج کی فی ایکڑ مقدار کا انحصار اس کے اگاؤ کی فیصد صلاحیت پر ہوتا ہے۔ بیج سے بر اتارنا۔ 10 کلو بیج کا بر اتارنے کے لیے 1 لیٹر گندھک کا تجارتی تیزاب کافی ہوتا ہے۔ بیج پلاسٹک کے ٹب میں ڈال کر تیزاب کو آہستہ آہستہ بیج پر ڈالیں اور اس کے بعد لکڑی کے پھاوڑے سے ہلاتے رہیں تاکہ بیج سے بر اتر جائے۔ جب بیج سیاہی مائل چمکدار ہو جائے تو اس کو بہتے ہوئے پانی کے اوپر رکھے ہوئے چھاننے میں ڈال کر پانی سے دھو لیں تاکہ بیج تیزاب سے پاک ہو جائے۔ دھلے ہوئے بیج کو پانی میں ڈالیں۔ ناپختہ، ناقص اور کیڑے سے متاثر شدہ بیج پانی کی سطح کے اوپر آ جائے گا، جبکہ پختہ اور توانا بیج پانی میں نیچے بیٹھ جائے گا۔ نیچے بیٹھ جانے والے بیج کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کر کے بوائی کے لیے استعمال کریں۔ بوائی سے پہلے بیج کو کیڑے مار زہر لگانے سے فصل رس چوسنے والے کیڑوں کے حملے سے تقریباً 1 ماہ تک محفوظ رہتی ہے۔ وقت کاشت۔ مناسب اقسام اور وقت پر کاشت ہی اچھی پیداوار کی ضامن ہوتی ہے۔ پچھیتی کاشت والی فصل عموماً کمزور ہونے کی وجہ سے بارشوں، ضرر رساں کیڑوں اور بیماریوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ طریقہ کاشت۔ کپاس کی کاشت خریف ڈرل کے ساتھ قطاروں میں 2.5 فٹ کے فاصلے پر کرنی چاہیے۔ پودوں کا درمیانی فاصلہ 6 تا 9 انچ اور بیج 2 سے 2.5 انچ کی گہرائی تک بونا چاہیے۔ اس طرح کاشت کی فصل میں پہلی آبپاشی سے قبل پودوں کی ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن پر مٹی چڑھا کر پٹڑیاں بنا لینی چاہیے۔ پانی کی کمی کے پیش نظر ایسا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس سے آبپاشی میں بچت ہوتی ہے اور بارش کی صورت میں اچھا نکاس بھی ہوتا ہے۔ کاشتکاروں کے پاس ضروری وسائل ہوں تو انہیں پٹڑیوں پر کاشت کرنا چاہیے۔ پٹڑیوں پر بوائی کے لیے 2.5 فٹ کے فاصلے پر کم از کم 8 سے 10 انچ اونچی پٹڑیاں بنائیں۔ ان پٹڑیوں پر بیج ہاتھ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پانی بیج لگانے کے بعد لگایا جائے۔ یاد رہے کہ پانی کی سطح بیج سے تقریباً 2 انچ نیچے رہے۔ پٹڑیوں پر بوئی گئی فصل کو بوائی کے 5 سے 6 دن کے بعد دوسرا پانی ضرور لگائیں۔ اس طرح کاشت کی گئی فصل سے پانی میں بچت اور فصل صحت مند ہوگی۔ کیڑوں اور بیماریوں سے فصل کو بچانے کے لیے سپرے میں آسانی بھی ہوگی۔ اگر بارش ہو تو کھیت میں وتر آنے پر اس کی گوڈی کرنی چاہیے اور جڑی بوٹیوں کی تلفی کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ تعداد پودوں کے درمیان 6 تا 9 انچ اور قطاروں کے درمیان 2.5 فٹ فاصلہ رکھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چھدرائی کا عمل بوائی کے 20 تا 25 دن کے اندر یا پہلے پانی سے قبل ہر حالت میں مکمل کر لینا چاہیے۔ چھدرائی کے وقت وائرس سے متاثر شدہ پودے نکال کر تلف کر دینے چاہیے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی۔ کپاس کی فصل کو جڑی بوٹیوں سے صاف رکھیں۔ یہ پیداوار کا 30 تا 40% تک نقصان کرتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا تدارک بذریعہ گوڈی یا جڑی بوٹی مار زہروں کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ آخری گوڈی کرتے وقت پودوں کے ساتھ مٹی چڑھائیں۔
کھادوں کا استعمال۔ کیمیائی کھادوں کی مقدار کا تعین زمین کے تجزیے کے مطابق کرنا چاہیے۔ فاسفورس اور پوٹاش والی کھادوں کی تمام مقدار اور نائٹروجن کی مقدار کا 1/3 حصہ بوائی کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ 1/3 حصہ نائٹروجن پہلے پانی کے ساتھ اور باقی ماندہ نائٹروجن دوسرے پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ کھادوں کی بہتر افادیت کے لیے ان کو مشین کے ذریعے پودے سے 5 تا 8 سینٹی میٹر دور اور 4 تا 6 سینٹی میٹر زمین کی گہرائی میں ڈالنا چاہیے۔ ضرر رساں کیڑوں کی تلفی۔ رس چوسنے والے کیڑے اور سنڈیاں کپاس کی فصل کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ کپاس کی فصل کو معاشی نقصان سے بچانے کے لیے فصل کی پیسٹ اسکاؤٹنگ ضروری ہے۔ تمام کیڑوں کی پیسٹ اسکاؤٹنگ ہفتے میں 2 دفعہ کرنی چاہیے۔ کیڑوں کے لیے فصل کے معائنے کا مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب کیڑے اپنی خوراک کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں۔ یہ کام صبح کو یا شام کو کرنا چاہیے۔ تمام ادویات زرعی ماہرین کے مشوروں اور لیبل پر دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ کپاس کے لیے رس چوسنے والے کیڑوں اور سنڈیوں کی معاشی حد یہ ہے: تھرپس 8 تا 10 بچے فی پتا، سفید مکھی 5 بالغ یا بچے فی پتا یا دونوں کو ملا کر 5 فی پتا، سست تیلا، اوپر والی کونپلوں پر واضح نقصان۔ سنڈیوں کے معاشی نقصان کی حد کچھ یوں ہے: چتکبری سنڈی 3 سنڈیاں فی 25 پودے یا 10% ڈوڈیوں، پھولوں اور ٹینوں کا نقصان۔ گلابی سنڈی اگست 10%، سپتمبر 5% ٹینڈو کا نقصان یا سنڈی کی موجودگی۔ امریکن سنڈی 5 بھورے انڈے یا 3 چھوٹی سنڈیاں یا دونوں کو ملا کر 5 فی 25 پودے۔ لشکری سنڈی کھیت میں مقامی طور پر حملہ نظر آنے پر مناسب زہروں کا استعمال زرعی ماہرین کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ چنائی۔ سارا سال محنت کرنے کے بعد اگر کپاس کی چنائی صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو پیداوار میں کافی کمی آ جاتی ہے اور اس کا معیار بھی گر جاتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی سی غفلت سے کسان اپنی محنت کا پورا معاوضہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے چنائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ چنائی اس وقت شروع کرنی چاہیے جب 50% سے زیادہ ٹنڈے پوری طرح کھل چکے ہوں۔ چنائی کرنے کا بہترین وقت صبح 11 بجے ہوتا ہے۔ اس وقت کھلی کپاس میں سے شبنم اٹھ چکی ہوتی ہے اور کپاس میں نمی نہیں آتی۔ چنائی کے بعد بھٹی صاف اور خشک جگہ پر رکھنی چاہیے تاکہ کوالٹی خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ اگر کاشتکار زرعی سفارشات پر مکمل طور پر عمل کریں تو زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، جس سے وہ خود اور اپنے ملک کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 8442 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔